السلام علیکم ناظرین، میرا نام حشام الہادی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماں اور بیٹا۔ میرے ساتھ موجود ہیں میری امی فرحت ہاشمی۔ ماما، جب یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو نہیں چھوڑا تو ان کے جو بھائی تھے، دوسرے بھائی، ان نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے مل بیٹھ کے مشورہ کیا، جو کہ آج کی آیات میں ہم دیکھیں گے، آیت نمبر 80 سے 82 تک، 80 to 82۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر مشورہ کرنے لگے۔ سب سے بڑے نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر عہد لے رکھا ہے، اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو؟ تو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دیں، میں تو اس جگہ سے ہلنے کا نہیں، یا اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی اور تدبیر کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم سب والد صاحب کے پاس جاؤ اور کہو کہ ابا جان، آپ کے صاحبزادے نے وہاں جا کر چوری کی ہے، اور ہم نے تو اپنی سمجھ کے مطابق آپ سے اس کو واپس لانے کا وعدہ کیا تھا، مگر ہم غیب کی باتوں کے جاننے والے نہیں تھے، اور جس بستی میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہاں سے، یعنی مصر والوں سے، اور جس قافلے میں ہم آئے ہیں ان سے بھی پوچھ لیجئے، اور ہم اپنی بات میں بالکل سچے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی کی، یعنی یوسف علیہ السلام کی منت سماجت کرنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ وہ کسی بھی صورت میں مان نہیں رہے، تو پھر سب مل بیٹھے کہ اب ہم کریں تو کریں کیا۔ اب یہاں انہوں نے جب الگ ہو کے مشورہ کیا تو ان کی سمجھ میں یہی آیا کہ اب وہ واپس جاتے ہیں، لیکن ان میں سے جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا میں نہیں جا رہا۔ کہتے ہیں کہ یہ وہی بڑا بھائی تھا جس نے دوسرے بھائیوں کو، یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے سے منع کیا تھا۔ اب یہاں بھی اس کا طرز عمل دوسروں سے مختلف ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چیزوں کو جنرلائز نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ایک گروپ میں کچھ لوگ ایک چیز اکٹھے کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ ان سب کی ہر وقت کی تھنکنگ ایک ہی جیسی ہو۔ وہ کسی ایک موقع پر ایک جیسی بات کر سکتے ہیں اور کسی دوسرے موقع پر مختلف بات بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ چونکہ اللہ کے نام پہ وعدہ کر کے آیا ہوں، مجھے تو بہت شرم آتی ہے کہ میں اپنے باپ کو جا کر کہوں کہ ہم بنیامین کو پھر چھوڑ آئیں، اور میں تو منہ دکھانے کے قابل نہیں، اس لیے میں نہیں جاؤں گا۔ اور پھر یاد دلاتا ہے، تمہیں پتہ ہے نا جو کچھ تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کسی پہ ظلم ڈھاتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، تو اس کی جو گلٹ ہوتی یا اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ انسان کے اندر راسخ ہو جاتے ہیں، اور انسان جتنا بھی چاہے اس کو بھلائے وہ بھول نہیں سکتا جب تک کہ انسان سچی توبہ نہ کر لے، کہ صرف زبانی کلامی نہیں کہ توبہ توبہ، بلکہ انسان اپنے عمل کو بھی بدلے، تو یہ انسان کے بہت فائدے میں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں یہیں رہوں گا، اب تم واپس جاؤ اور جا کے والد کو بتاؤ کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن آپ کے بیٹے نے چوری کی۔ اب یہ بھی ایک بڑا عجیب انداز ہے، آپ کے بیٹے نے چوری کی۔
اور یہ اس کو چور ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اب وہ سارے بھائی جو ہیں وہ جا رہے ہیں، اور یہ بھائی جو ہیں یہ یہاں پر بنیامین کے پاس پیچھے رہ رہے ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ تم جا کر ان کو، اپنے والد کو بتاؤ کہ آپ مصر والوں سے بھی پوچھ لیں اور آپ قافلے والوں سے بھی پوچھ لیں کہ حقیقت کیا ہے، اور آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے خواہ ہم سچے کیوں نہ ہوں. وہی چیز کی جو یوسف علیہ السلام کی. بالکل. اب یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مصر والوں سے پوچھ لو، قافلے والوں سے پوچھ لو، ان کو گواہ بنا رہے ہیں. حالانکہ مصر والوں نے کب دیکھا تھا کہ بنیامین چوری کر رہے ہیں، اور قافلے والوں نے کب دیکھا تھا کہ بنیامین چوری کر رہے ہیں. تو جب انسان کے پاس کسی کے خلاف بعض اوقات کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہوتی، کوئی ثبوت نہیں ہوتا، تو پھر چیزوں کو ایسے جنرلائز کرنے لگتا ہے، اور اس سے کوئی کسی چیز کی حقیقت ثابت نہیں کی جا سکتی. بالکل. یہ جو جنرلائزیشن کی آپ نے بات کی ہے کہ ہم لوگ ایک دو بندوں کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ سارے کے سارے برے ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی مزید بات کرتے ہیں. اگر ایک چھوٹی سی بریک لے لیں، اس کے بعد پھر اپنی گفتگو جاری رکھیں.